بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس میں ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے امپیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ڈیجیٹل ڈیوائڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل ڈیوائڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ نا گیپ ہوتا ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا انڈیویجولز کے بیچ میں، کمیونٹیز کے بیچ میں، جو اس اپرچونٹی کو اویل کر رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ مطلب ڈیجیٹل ڈیوائڈ مینز the gap between people who have access to modern information and communication technology like computers, smartphone and internet, and those who don't have these facilities. یعنی اس کو ہم گیپ بولتے ہیں، ڈیجیٹل ڈیوائڈ بولتے ہیں۔ تو یہ گیپ ہوتا ہے، اور یہ جو گیپ ہوتا ہے یہ ان ایکول اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے، جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ٹیکسٹ بک کی ڈیفینیشن آپ سے ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں۔ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ ریفرز ٹو دا گیپ بٹوین انڈیویجولز، کمیونٹیز اینڈ ریجنس دیٹ ہیو ایکسیس ٹو ماڈرن انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ یعنی یہ گیپ ہوتا ہے، انڈیویجولس ہو سکتے ہیں، کمیونٹیز ہو سکتے ہیں، ریجنز ہو سکتے ہیں، کچھ کے پاس کچھ اویل کر رہے ہیں آئی سی ٹی کو، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو، اور کچھ ریجنز یا کمیونٹیز، کچھ انڈیویجولز ہیں جو اویل نہیں کر رہے۔ دا ڈیجیٹل ڈیوائس از اے کریٹیکل ایشو۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کریں، یہ کریٹیکل ایشو ہے بیکاز اٹ کین لیڈ ٹو ان ایکول اپرچونٹیز ان ایجوکیشن۔ یہ ان ایکول اپرچونٹیز ہے، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ان امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہیلتھ کیئر کے حوالے سے دیکھیں، سوشل پارٹیسپیشنز کے حوالے سے دیکھیں۔ تو یہ بک کی ڈیفینیشن ہے، ٹیکسٹ بک کی، لیکن میں نے اس کو اپنی ورڈنگ میں کچھ ایزی کر کے لکھا ہوا ہے، اس کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں، اور نوٹس بھی آپ سے میں شیئر کر دوں گا۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اور اسٹوڈنٹس، میں نے جو فرسٹ 6 چیپٹرز ہیں ان کی ویڈیوز میں نے بنا چکا ہوں، اور یہاں کمپیوٹر سائنس اور انٹرپرینیورشپ کی جو بک ہے تو 120+ ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ پلے لسٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں یونٹ وائز، جو بھی آپ یونٹ کرنٹلی پڑھ رہے ہیں کالجز میں، اکیڈمیز میں، آپ یونٹ نمبر 1 کو دیکھ سکتے ہیں، یونٹ 2 3 4 5 6 تک۔ تو یہ یونٹ نمبر 7 ہے، یہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو ایکچولی ہمارے پاس، میں نوٹس کی طرف آتا ہوں، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ means the gap between people who have access to modern technology and those who don't have access. The gap is important because it can lead to unequal opportunities، جیسے ہم نے ٹیکسٹ بک میں دیکھا، یعنی ایجوکیشن کے اندر unequal opportunities کریٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس وداؤٹ انٹرنیٹ، جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، وہ آن لائن کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکتے، اور ایکسیس ڈیجیٹل لرننگ میٹیریل، اور آپ کے پاس بہت زیادہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ڈیجیٹل میٹیریل ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی ہے، یوٹیوب ہے، آن لائن بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آن لائن آپ کورسز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو اس انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ موجود ہیں، وہ تو ان ساری اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہمارے، وہ اسٹوڈنٹس جو دور دراز جگہوں پہ رہتے ہیں، ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں پہ موبائلز نہیں ہیں، لیپ ٹاپس نہیں ہیں، تو وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ اچھا، اسی طرح جابس کے حوالے سے بھی میں ڈسکس کر سکتا ہوں کہ جابس میں بھی ان ایکول اپرچونیٹیز ہیں، اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، ان کے تھرو ہائرنگ ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس نیٹ نہیں ہوگا وہ اپرچونیٹیز اویل نہیں کر سکتے۔ تو جن کے پاس نیٹ ہوگا، جن کے پاس ڈیوائسز ہوں گے، جن کے پاس لیپ ٹاپس ہوں گے، تمام سہولتیں موجود ہوں گی، وہ لوگ زیادہ جو ہے نا، ان کا چانس ہوتا ہے کہ وہ جابز اویل کریں۔ تو یہ جابز میں بھی آپ کے پاس ان ایکول اپرچونیٹیز ہیں ڈیو ٹو دس گیپ، ڈیجیٹل ڈیوائڈ۔ یہ جو گیپ ہے، دیٹ از اے ویری کریٹیکل گیپ۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھیں ہیلتھ کیئر میں جو ہمارا گیپ ہے، ٹیلی میڈیسن ہے، ہم آن لائن ڈاکٹر سے اس چیزوں کو کنسلٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، آن لائن ہیلتھ ایڈوائس ہے،
آر ان اویلیبل ٹو دوز وداؤٹ ٹیکنالوجی، ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. مطلب آپ کوئی بھی چیز ہے آن لائن کسی بھی ڈاکٹر سے، کوئی میڈیسن ہے، کچھ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں گھر بیٹھے، تو آپ کو دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل دور دراز کسی علاقے میں کسی کو کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے گا، اس کو شہر آنا پڑے گا، اور اگر تو ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہو، انٹرنیٹ ہو، موبائلز ہوں، لیپ ٹاپس ہوں، ان کی اویئرنیس ہو، ان کی ایجوکیشن ہو، تو وہ گھر بیٹھے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا چیک کر سکتے ہیں، اور ان کو ٹریولنگ نہیں کرنی نہیں پڑے گی، اور ان کے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی آپ کے پاس کیا ہے، ان ایکول اپرچونیٹیز ہیں. ان لوگوں کی جو ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور ان لوگوں کی جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے علاوہ سوشل لائف ہے جی، سوشل لائف بھی جو ہے نا ان لوگوں کے لیے زیادہ پیپل وداؤٹ سوشل میڈیا اور میسیجنگ ایپس میں فیل ڈسکنیکٹڈ فرام فرینڈز اینڈ نیوز. ان کے پاس لیٹسٹ کوئی نیوز نہیں ہوتی، ان کے پاس فرینڈ سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ سوشلی بھی وہ کیا ہے، وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا ان ایکول اپرچونٹی ہے. تو یہ جو ہے نا ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی وجہ سے یہ ان ایکول اپرچونیٹیز آ گئی ایجوکیشن میں، جابز میں، ہیلتھ کیئر میں اینڈ سوشل لائف میں. تو یہ ٹیکسٹ بک میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ والی لائن دیکھیے گا، the digital divide is a critical issue because it can lead to unequal opportunities in education, unemployment, health care and social participation. تو مطلب یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ ڈیوائڈ کی وجہ سے، ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی وجہ سے. اچھا جی، اگر میں ڈسکس کروں، اگر پاکستان کے حوالے سے میں ڈسکس کروں، اگر پاکستان میں ہم دیکھیں اکارڈنگ ٹو سروے اونلی 12% پاکستانی ہاؤس ہولڈس reportedly having facility such as computer, لیپ ٹاپ اینڈ ٹیبلیٹ. مطلب اگر آپ پاکستان میں صرف 12% لوگوں کے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ موجود ہے. اچھا، انٹرنیٹ ایکسیس کی بات کرتے ہیں. رورل ایریاز اسپیشلی ویری لو، انٹرنیٹ وہاں پہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے. فار ایگزامپل اونلی اباؤٹ 20% آف رورل ہاؤس ہولڈس ہیو انٹرنیٹ ایکسیس. مطلب اگر 20% جو ہے نا رورل ایریاز ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، کمپیئرڈ ود 60% ان اربن ایریاز. اور 60% گھروں میں ہمارے پاس جو ہے نا جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے، گھروں میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے. تو اس کا مطلب ہے دیہاتوں میں 20% لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور شہروں میں 60% لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. 12% آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہیں اور کمپیوٹرز ہیں، ٹیبلٹس ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں، مطلب ایک سروے کے حساب سے. اچھا، انفراسٹرکچر ایشو اگر دیکھیں، مینی رورل ریجنز ریلائی آن آؤٹ ڈیٹڈ 2G 3G 4G سروس ڈپلائمنٹ ہے وہاں پہ، اور آپ کے پاس جو ہے نا 2G اور 3G ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، اور باقی جو شہروں میں 4G سروس ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. اور براڈ بینڈ ان رورل ایریا سم ٹائمز بلو 20% پینیٹریشن، اور جو 70% ان اربن ایریاز ایسٹیمیٹ ہے. تو مطلب آپ کے پاس کیا ہے، براڈ بینڈ ٹیکنالوجی زیادہ اربن ایریاز میں زیادہ ہے، شہروں میں زیادہ ہے، مطلب دیہاتوں کی نسبت، چھوٹے شہروں کی نسبت. تو یہ جو ہے نا انفراسٹرکچر کا بھی پاکستان میں بہت زیادہ ایشو ہے. یہ میں سے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو یہ ٹاپک ہو آپ کو کلیئر ہو کہ پاکستان میں کیا ایشوز ہیں، کیا کون کون سے ایریاز میں کیا ایشوز ہیں. اور ڈسٹرکٹ پروونس لیول پیریٹی ہے ان دا پروونس آف پنجاب. آف 36 ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے، اونلی ڈسٹرکٹس لائک لاہور اینڈ راول پنڈی آر رینکڈ ہائی ڈیجیٹل ڈپلائمنٹ. صرف اس میں سے صرف 2 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جس میں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس ڈیجیٹل جو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ زیادہ سٹرونگ ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ اچھی ہے، انفراسٹرکچر یہاں پہ اچھا ہے. مطلب آپ کے 34 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اور انفراسٹرکچر اور وہ چیزیں نہیں ہیں جو جس طرح لاہور یا راول پنڈی میں ہے. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. ان سندھ، اگر سندھ کی بات کرتے ہیں، اونلی کراچی، آپ کے پاس کراچی کے اندر یہ چیزیں ہیں. باقی سندھ میں بھی ایسا ہی ہے کہ کراچی کے علاوہ باقی شہروں میں بہت زیادہ انفراسٹرکچر اور جو ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے
اور 2G 3G ٹیکنالوجی کے اوپر وہ گزارا کر رہے ہیں. ان بلوچستان نن آر ہائی، بلوچستان میں بھی ایسا ہی آپ کے پاس کیا ہے کیس ہے. روٹ کاز کیا ہے، جس کی مین کاز کیا ہے، لو لمیٹڈ الیکٹریسٹی ہے، بجلی کی الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. لو ڈیجیٹل لٹریسی، آپ کے پاس کیا ہے، لوگوں کے پاس نالج کم ہے. ڈیوائس افورڈیبلٹی، لوگ ڈیوائسز نہیں خرید سکتے، کھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور ڈیوائسز خریدنا، لیپ ٹاپ خریدنا، ٹیب خریدنا، انٹرنیٹ کا کنیکشن، ان کی فی جمع کروانا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کام ہے. اینڈ انفراسٹرکچر کاسٹ ان ریموٹ اینڈ رورل زونز، اور انفراسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر ہی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے مطلب آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کے پاس کیا ہے پرابلمز ہیں. اچھا، یہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے، مطلب کہ اگر ہم دیکھیں گے گیپس ہیں لوگوں کے بیچ میں، ٹیکنالوجیکل گیپس ہیں، ریجنل لیول کے اوپر گیپس ہیں، سوشل لیول کے اوپر گیپس ہیں، یہ مختلف قسم کے گیپس ہیں. اس چیز کو ہم ڈیجیٹل ڈیوائیڈ بولتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، آگے ہم دیکھیں کازز کیا ہیں جی اس کی. اب آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کیا ہے. ایکچولی ڈیجیٹل ڈیوائیڈ مینس دا گیپ بٹوین پیپل ہو ہیو ایکسیس ٹو ماڈرن ٹیکنالوجی لائک کمپیوٹر، اسمارٹ فون اینڈ دا انٹرنیٹ، اینڈ دوز ہو ڈونٹ ہیو دیز اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم ڈیجیٹل ڈیوائیڈ بولتے ہیں. اور اس کی ان ایکول اپرچونیٹیز ڈفرینٹ فیلڈز میں، ایجوکیشن میں، جابز میں، ہیلتھ کیئر میں اور سوشل لائف میں. یہ 4 ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کیا ہیں، وہ لوگ جو ان سہولتوں کو اویل کرتے ہیں وہ ان کے پاس زیادہ چانس ہوتا ہے بنسبت کے ان لوگوں کے جن کے پاس یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں. اچھا جی، اس کی 7.3.1 کازز آف دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیا ہے. اکنامک بیریئرز ہیں جی. اور اکنامک بیریئرز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ. اب مہنگائی ہے اور افورڈیبلٹی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور مینی پیپل کانٹ افورڈ دا ڈیوائسز، کمپیوٹرز اینڈ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کنیکشن فیس. وہ فی وغیرہ نہیں پے کر سکتے، وہ لیپ ٹاپ نہیں خرید سکتے، اور وہ بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں خریدنا بہت زیادہ مشکل ہے. مطلب لمیٹڈ لوگ ہیں. میں نے یہ بھی آپ کو کہا کہ ایک سروے کے حساب سے پاکستان میں صرف 12% لوگوں کے پاس لیپ ٹاپس اور آپ کے پاس جو ہے نا، اور آپ کے پاس کیا ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ٹیبلٹس ہیں. ایگزامپل، ان اے رورل پاکستانی ولیج اے فیملی مائٹ ارن جسٹ انف فار ڈیلی نیڈس، سو بائنگ اے لیپ ٹاپ از امپاسبل. ایک رورل پاکستانی ولیج ہے، دیہات ہے، تو وہاں پہ ایک فیملی ہے، وہ اپنی فیملی نیڈس کے اپنے بچوں کے پیٹ ہی پالے گی. سو بائنگ اے لیپ ٹاپ از امپاسبل، ان کے لیے لیپ ٹاپ خریدنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو ایک تو اکنامک بیریئر ہو گیا جس کی وجہ سے ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو یہ گیپ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے کہ ہمارے پاس ہر کسی کے پاس موبائلز تو اویلیبل ہیں. اب موبائلز ہمارے پاس جو اویلیبلز ہیں، پھر اس کا مس یوز آ جاتا ہے. موبائلز ہم ایکچولی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ ٹیکنالوجی ہے، آئی سی ٹی ہے، اور اس کو یوز کر کے آپ کیسے اپنے کیریئر کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. موبائل بے شک آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، شہروں میں بہت زیادہ ہیں، دیہاتوں میں بہت زیادہ ہیں. لیکن موبائل آپ کے پاس لرننگ کے لیے نہیں استعمال ہو رہا، اور اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہے، لوگ موبائل خرید لیتے ہیں، بچوں کو موبائل دلا دیتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ نہیں دلا کے دیتے. مین چیز لیپ ٹاپ ہے بچوں کے لیے. اسٹوڈنٹس اور لیپ ٹاپ خریدو، آپ کمپیوٹرز خریدو جو آپ کو آپ کی لرننگ بڑھائے، جہاں سے آپ چیزیں سیکھیں، آپ اپلیکیشنز سیکھیں، آپ کورسز سیکھیں، اور اپنے آپ کو، اپنے فیملی کو سپورٹ کریں، اپنے کنٹری کو سپورٹ کریں. تو یہاں پہ جو دوسرا ہمارے پاس بچوں بیریئر ہے، دیٹ از جیوگرافیکل بیریئر، کہ ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیٹ اویلیبلٹی آر مچ بیٹر ان سٹیز دین ان ریموٹ ایریاز. تو یہ جغرافیکل بیریئر بھی ہے کہ سٹیز میں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سب چیز بہت زیادہ بہتر ہے کمپیئر ٹو آپ ریموٹ ایریاز. اربن ایریاز لائک لاہور ہیو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ. لاہور میں جو نیٹ کی اسپیڈ ہے، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ یوز ہوتا ہے. بٹ ان فار آف ماؤنٹین ولیجز، اگر ہم دور چلے جائیں کسی ایسے ولیج میں جو ایک پہاڑ کے ساتھ ہے، پہاڑ میں ایک ولیج ہے، دیر مے بی نو سگنل ایٹ آل، وہاں پہ سگنل تک نہیں ہے.
تو مطلب آپ کے پاس کیا ہے، یہ اس کو ہم بولتے ہیں جیوگرافیکل بیریئر، کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس زیادہ اچھی سپیڈ ہے، انفراسٹرکچر اچھا ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سگنل تک نہیں ہے. دس از اے گیپ، یہ آپ کے پاس گیپ ہے. ایجوکیشنل بیریئرز ہیں جی، یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے بچوں، اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے سمجھنا بھی ہے اور آگے پروموٹ بھی کرنا ہے. ایون ایف پیپل ہیو ڈیوائسز، اگر لوگوں کے پاس ڈیوائسز ہیں، موجود ہیں، نو ڈاؤٹ موجود ہیں، موبائلز بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. کرنٹلی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو موبائل ابھی بھی، میں فار ایگزامپل ویڈیو بنا رہا ہوں اور موبائل کو یوز کرتے ہوئے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو دے مے ناٹ نو ہاؤ ٹو یوز دیم. وہ اس کو جانتے نہیں ہیں اس کو کیسے اس ڈیوائسز کو یوز کرنا ہے، بیکاز آف لو ڈیجیٹل لٹریسی، کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے، کون سی اپلیکیشنز آپ نے اپنے موبائلز میں کرنی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر پائتھن پروگرامنگ اب آپ کرو گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پائی ڈرائڈ ایک ایپلیکیشن ہے بچوں، پائی ڈرائڈ 3، یہ پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں آپ، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ موبائل کے اوپر پائتھن انٹرپریٹر انسٹال کر سکتے ہو. مطلب اگر آپ لیپ ٹاپ نہیں افورڈ کر سکتے، آپ موبائل پہ یوز کر سکتے ہو. موبائلز کی اپلیکیشنز علیحدہ ہیں، لیپ ٹاپ کے اوپر علیحدہ اپلیکیشنز ہیں، اس کی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی کا ہونا ضروری ہے کہ کیسے آپ چیزوں کو یوز کر سکتے ہو. اوکے جی، ایگزامپل، اے پرسن گیٹس اے اسمارٹ فون بٹ ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو انسٹال ایپس اور یوز آن لائن بینکنگ ڈیو ٹو لیک آف ٹریننگ. ایک بندے کے پاس جو ہے نا، ایک موبائل تو ہے اسمارٹ فون، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ بینک کی ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کیسے انسٹال کرنی ہے، کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اسمارٹ فون ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آن لائن کلاسز کیسے لینی ہے. آپ ایک اسمارٹ فون آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں پہ کوئی پروگرامنگ کیسے کرنی ہے، اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے، یہ ایجوکیشنل بیریئر ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس کیا ہے، یہ ڈیجیٹل گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کازز ہیں جی بچوں، یہ ذرا دیکھیے گا. پہلا کاز ہم نے دیکھا اکنامک بیریئر، کہ لوگوں کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے، پرچیزنگ پاور نہیں ہے ڈیوائسز خریدنے کے لیے، نیٹ کی فی پے کرنے کے لیے. جغرافیکل ایریئر ہے کہ ایریا وائز کسی جگہ پہ آپ کے پاس یہ نیٹ اور یہ سپیڈ بہت اچھی ہے، اور کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس سگنل تک نہیں ہے. ایجوکیشنل بیریئر ہے، لوگوں کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں، ان کو چلانے کا نہیں پتہ، ان کو یوزیج کا نہیں پتہ. لوگوں کے پاس لاکھوں کے موبائلز ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے موبائلز لے لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، پراپر یوز کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے وہی اسنیپ چیٹ یوز کرنی ہے، انہوں نے کوئی ٹک ٹاکس بنانے ہیں، بس ان کے لیے یہی ہے موبائل کا پرپز. یہ گیپ ہے اور یہ ان امپلائمنٹ کی طرف جاتا ہے اور معاشرے میں ان ایکویلٹی کریٹ کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد سوشل بیریئرز ہیں جی. سوشل بیریئرز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے. وہ موبائلز کی ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن سے ان کو دور رکھا جاتا ہے. اور ایک ایجڈ بندہ ہے، وہ جو ہے نا، اس کے لیے اسمارٹ فون کو چلانا کنفیوزنگ ہے اور وہ اس کو یوز ہی نہیں کرتا. یہاں پہ یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ میننگ ایج، جینڈر اینڈ ڈس ایبلٹیز کین لمٹ ٹیکنالوجی یوز، کہ ایج میں اگر ایک بوڑھا بندہ ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے دور ہے، جینڈرز ہیں، فیمیلز ہیں، اور یہاں پہ کمپیوٹر ایجوکیشن سے دور ہیں. ڈیزیبلٹی ہے، ایک پرسن ہے اس کو اس ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ، وہ ڈیزیبل پرسن ہے، تو وہ بھی اس ٹیکنالوجی سے دور ہے. کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم ان کو ان ٹیکنالوجیز کو یوز کروائیں. مطلب ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو معذور لوگ ہیں، نابینا لوگ ہیں، وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں. وہی والی بات کہ این ایلڈرلی مین فائنڈ اسمارٹ فون کنفیوزنگ اینڈ پریفرس ناٹ ٹو یوز دیم. یہ ایج والی بات ہے کہ ایک بوڑھا بندہ اس کو کنفیوزنگ لگتا ہے. ان سم ایریاز گرلز آر ناٹ انکریج ٹو اسٹڈی کمپیوٹر اسکلس. کچھ ایریاز ہیں پاکستان میں جہاں پہ ان کو انکریج نہیں کیا جاتا، جو بہت غلط ہے. A person with a visual disability، جس کی ویژول ڈیزیبلٹی ہے، might struggle to use websites، کہ وہ ویب سائٹس کو سرچ کرنے میں اسٹرگل فیل کرتا ہے. دیٹ آر ناٹ ڈیزائنڈ فار ایکسیسیبلٹی، جو ایکسیسیبلٹی کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی. تو مطلب ہم نے یوزرز کو دیکھنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو ڈیزیبل ہیں، ان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آنا ہے. ہم نے اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ وہ فری لانسر بنیں، گھر بیٹھ کے ارننگ کریں اور ورک کریں.
اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ڈیفرنٹ قسم کی جو کازز ہیں، اکنامیکل بیریئرز ہیں، جیوگرافیکل بیریئرز ہیں، ایجوکیشنل بیریئرز ہیں، سوشل بیریئرز ہیں، یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی کازز میں آ جاتا ہے. یہ 4 کازز ہیں بچوں، آپ نے اچھے طریقے سے ان کو سمجھنا ہے. یہ میں نے نوٹس میں سمپل بنایا ہوا ہے، اور آپ سمپل ورڈنگ میں اس کا اسکرین شاٹ لے لو. اور یہ جغرافیکل بیریئرز ہیں اور ایجوکیشنل بیریئرز ہیں. لوگوں کے پاس ڈیوائسز تو ہیں، ان کو چلانے کا نہیں پتہ. سوشل بیریئرز ہیں، اور لوگ یہ بھی سوشل بیریئرز میں ایج، جینڈر اور ڈیزیبلٹیز آ جاتی ہیں. وہ بھی اس ٹیکنالوجی کو کی وجہ سے لمٹ ہو گیا، کم یہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. تو ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور اس گیپ کو کم سے کم کرنا ہے. مطلب یہ اس کو کم سے کم کرنا ہے، اور آپ لوگ یہ کر سکتے ہو. یہ میرا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کہیں سے بھی میری ویڈیو سن رہے ہو تو آپ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے گیپ کو کم سے کم کرو، تاکہ ہر بندے کے پاس ٹیکنالوجی ہو، ہر بندہ اویئرنیس اس کی کریٹ کرو. لوگوں کے ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے نا، جتنی زیادہ ڈیجیٹل لٹریسی بڑھے گی، لوگوں کو پتہ ہوگا، اتنا ہی یہ گیپ کم سے کم ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہیں لیکچر کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. نیکسٹ لیکچر ہمارے پاس امپیکٹ ہے اس کا، دا امپیکٹس آف ڈیجیٹل ڈیوائڈ، وہ میں ڈسکس کروں گا. میرے تقریباً میں نے 6 یونٹس کی ویڈیوز بنا لی ہیں. ICS پارٹ 1 کمپیوٹر سائنس کی بک ہے، اور نیو بک ہے. اور یہ 6 یونٹس ہیں. آپ ان کو پلے لسٹ سے چیک کر سکتے ہیں، اور اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ، کالج میں جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، یا اکیڈمیز میں جو کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ یہ لازمی شیئر کریں. اور یہ مجھے یہ آپ فیور کریں اس چیز کی کہ سب کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. کمنٹس لازمی کیجیے گا لیکچر کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے. تو یہ لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے. میری بیٹیاں میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، وہ شور کر رہی ہیں، چھوٹی بیٹیاں، میں ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.